کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی خدیجہ آمنہ اے حوا آسیہ خدیجہ آمنہ اے حوا آسیہ آئینہ دی پیشوا ہے ماں حسین دی حسینی حجوں کے مولا ہے نبی آسرا نبی آسرا کل جہان اعزاز مرتضی اعزاز مرتضی حجاب مصطفیٰ اے فخر انبیاء ہے ماں حسین دی کہ نبی آسرا سارے جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی. یہ عقیدہ ہمارے علماء کا نہیں ہے جو اسٹیج پر بیان کیا جا رہا ہے اور جو آپ لوگ ہضم کرتے ہیں. ایسے اسٹیج پر کوئی پیر بیٹھا ہے وہ بھی جواب دہ ہے، ایسے اسٹیج پر کوئی عالم بیٹھا ہے وہ بھی جواب دہ ہے، ایسے اسٹیج پر کوئی پیر بیٹھا ہے وہ بھی جواب دہ ہے، ایسے اسٹیج پر کوئی عالم بیٹھا ہے وہ بھی جواب دہ ہے، ایسے اسٹیج پر کوئی سیٹھ اور چودھری بیٹھا ہے پیسے پھینکنے والا وہ بھی جواب دہ ہے، اور ایسے اسٹیج کے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو آپ بھی جواب دہ ہیں. لہذا نہ ڈبہ پیر چاہیے، نہ غیر متدین اور غیر متشرع کو پیر مانو. جو پیر ہے وہ متشرع ہونا چاہیے، وہ متدین ہونا چاہیے، اس کا چہرہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے، اور علماء کو ان کی مارکیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. ایک نعت خوان نے پنجابی زبان میں پڑھا، نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی. یہ پیشور نعت خوان، اوباش اور آوارہ نعت خوان لوگوں کی عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اس طرح کے اشعار بناتے ہیں اور سناتے ہیں، اور دین کی نزاکتوں سے عاری لوگ اس پر واہ واہ کرتے ہیں، نوٹ نچھاور کرتے ہیں. علماء کرام پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور بے علم، بے عمل اور بدعمل پیر جو اپنی مارکیٹنگ کے لیے ان آرٹسٹ نعت خوانوں کو استعمال کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا. اور جو لوگ واہ واہ کرتے ہیں اور نوٹ نچھاور کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ حرمت دین کو آپ پامال کریں. اب نعت خواں یہ شعر پڑھ کر نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، یعنی اللہ کے پیارے نبی تو پوری کائنات کے لیے آسرا ہیں، پوری کائنات کے لیے سہارا ہیں، پوری کائنات کے لیے وسیلہ ہیں. تو جب کل عالمین کے لیے میرے آقا آسرا ہیں، تو کیا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عالمین میں نہیں ہے؟ کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا نبی تو سارے جہانوں کے لیے آسرا ہے، مگر نبی کو خود آسرے کی ضرورت ہے، اور نبی کا آسرا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے. تو یہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کی جو عقیدت لوگوں کے دلوں میں ہے، محبت ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کس نے تعلیم دیا ہے کہ مقام سیدہ فاطمہ کا تقابل مقام رحمت للعالمین سے کرو؟ اس تقابل کی تعلیم کس نے دی ہے اور کب دی ہے اور کہاں دی ہے؟ اور ان اوباش اور آوارہ نعت خوانوں کو اس کی جسارت
کیسے ہو گئی، کیوں کر ہو گئی؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خاص طور پر اللہ کے حبیب مومنوں پر نہایت مہربان اور بہت رحیم ہیں۔ تو جب سارے مومنوں پر ہیں تو کیا جماعت مومنین میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی جنت نہیں ہے؟ اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گرفت کریں، ان کو روکیں، ان کو اسٹیج سے اتاریں اور لوگوں کے سامنے ان کو ملامت کریں، تاکہ پھر آئندہ کسی کو اس طرح کی شان نبوت میں، شان رسالت میں، شان الوہیت میں، شان اہل بیت و صحابہ میں بات کرنے کی ناپاک جسارت نہ ہو سکے۔